تحریک اسلامی کیا چاہتی ہے؟ حکیم سید سر عارف علی صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے یہ تقریر کرنی تھی، ان کی جگہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر سید زاہد حسین صاحب، امیر تحریک صوبہ سندھ، وہ تقریر فرمائیں گے تحریک اسلامی کیا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کا ایک ٹکڑا، جس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ تقریر کا موضوع آپ کے سامنے ہے۔ صبح سے جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ مولانا محمد اسحاق صاحب کا درس ہو، حکیم شریف احسن صاحب کا درس حدیث ہو، اور جو نتیجے اور جو پیغامات آپ کے سامنے رکھے گئے، یہ سب کے سب تحریک اسلامی کی چاہت ہی ہیں۔ یہی پیغام ہے جو تحریک اسلامی لوگوں میں عام کرنا چاہتی ہے، اور اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے سپرد یہ کام کیا گیا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانا اور خود بھی اپنی وابستگی کو برقرار رکھنا، یہی سب سے اچھا کام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، خود بھی اللہ سے وابستہ رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہی کار نبوت ہے۔ انبیاء بھی یہی کام انجام دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، اور اسی میں انسانیت کی نجات بھی ہے۔ سورہ آل عمران یہاں پہلے بھی پڑھی گئی، اس کی آیت نمبر 101، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جو اللہ سے وابستہ ہو گیا پس تحقیق اس نے صراط مستقیم پا لی، سیدھا راستہ اس نے پا لیا۔ جو اللہ سے وابستہ ہو گیا پھر اس کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے، اس کے لیے سیدھا راستہ موجود ہے، پھر اس کے لیے کوئی بند گلی موجود نہیں ہے۔ ایک ایسے راستہ جس میں اللہ رب العالمین کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتاتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین اندھیروں سے، ظلمت سے روشنی کی طرف لانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج کی آخری آیت ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟
جو کام آدمی کرنے کھڑا ہو اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرے۔ ہر آدمی اپنے شعبے میں اپنے فن کے اندر اسی وقت ماہر تسلیم کیا جاتا ہے، کوئی نمایاں کارکردگی انجام دے سکتا ہے جب اس سے واقفیت رکھتا ہے، جب تک واقفیت نہیں رکھتا نہیں کر سکتا۔ وہ آیت بھی آپ کے سامنے آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا الذین آتیناھم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی ہر جگہ یہ حق کی بات کی جا رہی ہے۔ جہاد کرو تو ایسے جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو تو ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تلاوت کرو تو ایسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق تو اسی چیز کا نام ہے کہ جیسے وہ کام کیا جانا چاہیے، کیسے کیا جانا چاہیے، جب تک اس سے واقف نہ ہو کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات آپ کو بتا دی۔ اور جو بات ابھی ہوئی کہ آپ تھوڑے سے ہوں، آپ کی تعداد بہت کم ہو، آپ کی قوت کار کم ہو، تو وہ بات اللہ رب العالمین نے آگے بتا دی، هو اجتباکم، تم چنیدہ لوگ ہو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ احساس کمتری بھی ختم کیا ہے، احساس برتری بھی ختم کیا ہے۔ آپ کا کیا استحقاق تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، آپ کے اندر دین کا کچھ تھوڑا بہت شعور پیدا کر دیا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور جس نے اس منصب پر فائز کیا ہے، اگر اس سے راستہ مانگا جائے تو راستہ دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بات ابھی آئی کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ جس کا کام ہے اس سے وابستہ ہوا جائے۔ اس نے آپ کو اس منصب پر کھڑا کیا ہے، لہٰذا اس کے سہارے سے اس کام کو کرنا ہے، اس سے جڑنا ہے۔ یہی پیغام ہے جو تحریک اسلامی آپ کو دیتی ہے، اپنے رب سے جڑ جانے کے لیے۔ اس نے جو کام آپ کے سپرد کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے آپ کو بلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہی بات بتائی، اسی آیت میں کافی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا۔ یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ یہ بات بھی آئی، وہ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا۔ یہ مسلم ایک صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ یہ کچھ صفات کا مجموعہ ہے، جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے وہ مسلم ہے، اور جو ان صفات سے خالی ہو جائے وہ غیر مسلم ہے۔ ایک غیر مسلم مسلم بن جاتا ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے، ان کا اقرار کر کے۔ صفاتی نام ہے۔ تو اللہ نے تمہارا نام اس بنیاد پر رکھا ہے یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہو۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے مسلم ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور یہی مطالبہ آپ سے ہے۔ اور وہ جو بات کہی کہ تم رسول تمہارے اوپر شہادت دیتا ہے، اس بنیاد پر یعنی ایک مسلم کا کردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلم کا عملی کردار ہمارے سامنے پیش کر دیا، گواہی دے دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک مسلم کا کردار ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے، اور اسی کردار سے روشنی پا کر آپ کو وہی نمونہ، اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا کے سامنے بھی ایک مسلم کا کردار پیش کرنا ہے۔ یہ جو ابھی مرثیہ آپ پڑھ رہے تھے اپنے لوگوں کا، اپنی قوم کا، جن کا نام مسلمان ہے، جو مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آتے ہیں، تو یہ مسلمان والا نمونہ نہیں ہے جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو مسلم کی حیثیت سے ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کا احساس آپ کو دلانا ہے، خود اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کرنا ہے۔ یہ جو بات تھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پوری دنیا کے لیے نکالے گئے ہو، ہر جگہ تمہیں اپنا نمونہ پیش کرنا ہے۔ اس پوری دنیا کے سامنے آپ کو اسلام کا علم بردار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ بات صرف زبانی کلامی نہیں ہونی ہے، بلکہ عملاً ایک نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ اسی کی یاد دہانی آپ کو کرانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہی بات کہی، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، اور کیسا اچھا مولا اور کیسا اچھا مددگار۔ اللہ سے جڑ جانے کی بات، جو اللہ سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، پھر اس کے ناکام ہونے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔
اللہ رب العالمین تو یہ بات کہتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تو اہل ایمان کا دوست ہے، سرپرست ہے. وہ ان کو روشنیوں میں لاتا ہے اندھیروں سے نکال کر، ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر، بند گلیوں سے نکال کر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی روشنی پر لاتا ہے، آپ کو کھلی ہوئی شاہراہ پر لاتا ہے، آپ کو کرنے کا کام بتاتا ہے، آپ کی عاقبت کا راستہ آپ کو دکھاتا ہے. لیکن یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے وابستہ ہوا جائے. وہ آپ کا سرپرست بن جاتا ہے، وہ آپ کا مددگار بن جاتا ہے. اور یہ مددگاری کی بات کہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ یہ تو موت و زندگی کا سوال ہے. یہ اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا، اس سے وابستہ ہونا، یہی اصل مسئلہ ہے، یہی اصل سوال ہے، یہی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اسی طرف توجہ دلانی ہے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے. لہٰذا اسی سے وابستہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہی کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے، یہی پیغام ہے جو آپ کو دینا ہے. کیسے ہوا جائے، یہ کام کیسے کیا جائے، وہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی. میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ساری باتیں، یہی پیغام ہے جو آپ کو صبح سے دیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 103 میں فرمایا آل عمران کی، وہ بھی آپ کے سامنے آئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کو پکڑ لو. کیسے پکڑ لو؟ اب تک تو بات ہو رہی تھی اللہ کو پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اب کیا آ گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو، اس دین کو، اس کتاب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک رسی ہے گویا، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. بندے اللہ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں. جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، جو اس کتاب سے وابستہ ہو گیا وہ اللہ سے وابستہ ہو گیا. اور پھر اس کے لیے سارے خوشخبریاں موجود ہیں. اور یہ کام کہا کہ تم اجتماعی طور پر کرو گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد کی بات بھی آئی. اسی زمن میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنی ہے آپ سے. اتحاد کی بات آپ سنتے ہیں اور اس آیت کو آپ اتحاد کے حوالے سے بڑا معروف پاتے ہیں. ہر جگہ یہ آیت بیان کی جاتی ہے اتحاد کے حوالے سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسائل کی بنیاد بتائی جاتی ہے یہی کہ آج لوگ جو ہیں افتراق و انتشار میں مبتلا ہیں. غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہ اتحاد نہیں ہوتا. کبھی ہوتا بھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، سب کام ختم ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس پر جب آپ غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اتحاد کسی بنیاد پر ہوتا ہے. اتحاد کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کسی بنیاد پر ہم اور آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. پہلے اس بنیاد کا تعین کرنا پڑے گا. اتحاد ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، مشترکہ مفادات اتحاد کی بنیاد بنتے ہیں. میرا اور آپ کا مفاد مشترک ہے، وہ کوئی بھی ہو، اتحاد ہو سکتا ہے. مشترکہ دشمن کا خوف، آپ کا میرا دشمن ایک ہے، اس دشمن سے نمٹنے کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. مختلف نو قسم کے مسائل بنیاد بنتے ہیں جن پر لوگ اتحاد کیا کرتے ہیں. لیکن یہ سارے اتحاد اس آیت کے مصداق نہیں ہے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کچھ اور کہی جا رہی ہے. یہ سارے اتحاد بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اہداف کے حوالے سے ہوتے ہیں. کبھی مکمل ہوتے ہیں، کبھی راستے میں بکھر جاتے ہیں.
یہاں جس ہدف پر آپ کو مجتمع ہونے کی بات کی جا رہی ہے، متفق ہونے کی بات کی جا رہی ہے، متحد ہونے کی بات کی جا رہی ہے، وہ نقطہ اتفاق بحبل اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر متفق ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور صرف کتاب پر کیسے متفق ہونے کی بات؟ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کے لیے متحد ہونا ہے، اس دین کو قائم کرو، ان اقیموا الدین، حکم ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور متفرق نہ ہو جاؤ اس میں۔ یعنی اس دین کے قیام کے لیے اگر اتحاد کیا جائے گا، اقامت دین کے لیے لوگ متحد ہوں گے تو یہ اتحاد پائیدار ہوگا اور یہ اتحاد آپ کے کام کا ہوگا اور آپ کا مقصد اس سے حاصل ہوگا، اور یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ اتحاد ہو تو دین کی بنیاد پر ہو، دین کو قائم کرنے کے لیے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہ بات آپ نے سنی تھی کہاں کس طریقے سے آپ غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن پھر دین کی بنیاد پر متحد ہو گئے۔ ایک ان کے سامنے ہدف موجود تھا کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے متحد رہنا ہے اور اس کی بنیاد پر متفق ہونا ہے، اور تفصیلات مزید قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو آپ کے سامنے تحریک اسلامی رکھنا چاہتی ہے، اقامت دین کے لیے اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے اور اللہ سے وابستہ ہونا ہے، اور اللہ سے وابستہ ہونے کا ذریعہ صرف اور صرف یہی ایک ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے دین سے وابستہ ہو جایا جائے، اللہ کی کتاب سے جڑ جایا جائے۔ اللہ کی کتاب سے جڑ گئے تو آپ اللہ سے جڑ گئے، اور یہ کام صرف آخرت کی بنیاد پہ کیا جائے، صرف آخرت مطمع نظر ہو، آخرت پیش نظر ہو۔ بہت سے اتحاد تو اسی لیے منتشر ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور مفادات ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو میرا اور آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے مفادات جو ہیں متعین ہیں، متاع قلیل ہے، اس قلت پر تو آپ اور میں دونوں جھگڑا کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، اللہ تو دینے سے نہ تھکتا ہے نہ کمی ہے، وہاں تو سب کچھ اللہ سے ملنا ہے، آخرت کی بنیاد پر، صرف آخرت کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تم میں سے ہر شخص کو موت آنی ہے، اور تم سب اپنے اپنے اعمال کا صلہ اللہ کے پاس پانے والے ہو، پورے پورے بدلے پانے والے ہو۔ پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف، اللہ رب العالمین آپ سے فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شریک نہ بنائے۔ دعوت عمل، یہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے لیکن آخرت کی بنیاد پر، اور یہ وقت بہت تھوڑا سا، بڑا قلیل ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ موت سر پر کھڑی ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے، مہلت عمل بہت تھوڑی ہے۔ اسی بات کو آپ کو یاد دلانا ہے، یہی پیغام ہے جو آپ کو دینا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ نکل آئیے، اپنی ذمہ داری پوری کیجئے۔ یہ بات جو آپ کے سامنے آ رہی تھی جہاد کے حوالے سے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کے کلمے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کی جانے والی ہر جد و جہد، یہ جہاد ہے۔ اگر آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو مجتمع کیا جائے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح کی جائے، یہ جہاد ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ نہیں کوئی اور ثواب حاصل کیا جائے، صرف اجر حاصل کیا جائے، تو یہ جہاد کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ اس کلمے کو سر بلند کرنے کا مقصد پیش نظر ہو تو یہ جہاد بن جاتا ہے۔ اس دین کو جسے قائم کرنا ہے، اس کو سیکھنے سے لے کر اور اس کو قائم کرنے تک اس کا ہر مرحلہ جہاد ہے، اور اس کو سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا، یہی دعوت فکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو آخرت کی بنیاد پر کیا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہ جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی تھی جناب ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کے حوالے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو اسی بنیاد پر انجام دیا ہے۔ ہر خرابی کی تہ میں آپ کو وہی عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کا بگاڑ نظر آئے گا۔
اور اس جس کی بات آپ نے کی، جو ساری برائیوں کی، ایک آیت اپنے سامنے رکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول